बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 सितंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। FIA और वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम केस की समाअत हुई है और उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़े सख्त अहकाम जारी किए हैं। इसमें लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पर भी जो सीनियर हुकूमती अहदेदार हैं उनको तलब किया गया था और आज भी अदालत के अंदर बड़े सख्त रिमार्क्स भी दिए गए हैं और अहम हुक्म भी जारी किया गया है FIA के ख़िलाफ़, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवाम पाकिस्तान को तंग करने में मुलव्वस है, उसके ख़िलाफ़ ये ऑर्डर आया है। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज किया गया है और ये पेशावर में मुकदमा दर्ज हुआ है। और आप जानते हैं कि उनके ख़िलाफ़ पहले लाहौर में मुकदमा दर्ज किया गया है और अब पेशावर में भी ये मुकदमा दर्ज किया गया है। एक बात आप याद रखें कि ये जो FIR जब दर्ज होती है तो ये FIR कभी ना कभी गले पड़ जाती है। इससे आप हरगिज़ ये मतलब ना लिया करें कि FIR दर्ज हुई है और FIR दर्ज होने के बाद अगर फ़िल वक्त या इस वक्त अगर उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती और उनको कोई पूछता नहीं है, उनको कोई गिरफ़्तार नहीं करता, ये FIR 6 माह बाद 1 साल बाद गले पड़ जाती है और FIR को प्रोसीजर के तहत ही ख़त्म करवाया जा सकता है। FIR ऐसे ख़त्म नहीं होती और जिनको ये लगता है कि FIR होने से कुछ नहीं होता, ये उनकी खाम ख्याली है। ये एक ना सिर्फ़ एक ज़हनी तौर पर एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है, दूसरा ये है कि इसमें प्रोसेस को अडॉप्ट करना पड़ता है और तब भी जाके FIR खारिज होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की अगर FIR थी तो इमरान खान गए हैं, उन्होंने बाकायदा अबूरी ज़मानत हासिल की है, उस अदालत में 3 से 4 दफ़ा पेश हो चुके हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जाके दरख्वास्त दी है, तब जाके वो FIR दहशतगर्दी की हद तक डिलीट हुई। तो इसका मतलब ये है कि जब FIR हो जाए तो फिर आपको प्रोसेस मुकम्मल करना पड़ता है। जैसा कि नैब ऑफिस हमला केस था, उसमें भी जावेद लतीफ़ और इन लोगों के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का मुकदमा था। ये बाकायदा पेश हुए, इनकी ज़मानतें चलती रहीं और बाद में जाके इनकी ज़मानतें मंजूर हुई थी। तो ये प्रोसेस मुकम्मल करना पड़ता है और ये एक बहुत बड़ा और कोई भी कानूनी कार्रवाई है, जब भी आप किसी के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई शुरू करते हैं तो सबसे पहले FIR दर्ज होती है। ये नहीं होता कि सबसे पहले ही आप उसको गिरफ़्तार करें और आप उसको सज़ा सुना दें, बल्कि पहले FIR दर्ज होती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है और फिर जाता है मामला ट्रायल की तरफ। तो इस वजह से ये एक अहम डेवलपमेंट है और इससे ये हरगिज़ मुराद नहीं है कि इसका फ़ायदा नहीं है और इसकी वजह से इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी। हालात बदलते पता नहीं चलता और यही FIRs फिर गले पड़ जाती हैं। आपको याद होगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ FIR थी, कितना अरसा पड़ी रही और फिर जाके उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई थी। तो ये FIR एक अहम डॉक्यूमेंट होता है, एक अहम कार्रवाई होती है और ये बाद में जाके किसी भी मरहले पर ये गले पड़ जाती है। अब पेशावर में ये मुकदमा दर्ज हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन हैं रहमान उल्लाह, उनकी दरख्वास्त पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है और ये रहमान बाबा पुलिस स्टेशन है पेशावर का, उसमें यह मुकदमा दर्ज हुआ है। 10 दफ़ात लगाई गई हैं इस मुकदमे में जावेद लतीफ़, मरियम औरंगज़ेब और पाकिस्तान टेलीविज़न की जो क़यादत है उनके ख़िलाफ़। ये मुकदमात इस वजह से ज़रूरी हैं कि अल्लाह ना करे इमरान खान को अगर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो कल जब ये मामला अदालतों में जाता है और अदालतें सवाल करती हैं कि अच्छा इस तरह की कोई मजहबी मुनाफरत फैलाने की किसी ने कोशिश की थी या कोई फ़िरका वारियत फैलाने की कोशिश कर रहा था या मजहबी जज्बात और इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा था, तो क्या कोई कानूनी कार्रवाई की गई थी? तो ये एक बहुत बड़ा एक एज होता है जब आप किसी के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई हो तो कहा जाता है कि हाँ जी उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की गई है। और क्योंकि इन्होंने गलत प्रोपेगेंडा किया, इन्होंने झूठ बोला, इन्होंने गलत बयानी की, इन्होंने मजहबी मुनाफरत फैलाई, इन्होंने मजहबी इंतशार फैलाया, इस वजह से इनके ख़िलाफ़ पहले ही मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, अल्लाह ना करे कोई मामलात ऐसे हों तो उनमें ये बहुत बड़ा एक डिफेंस होता है। अब इसमें जो FIR है उसमें यह कहा गया है कि 14 सितंबर को पाकिस्तान टेलीविज़न पर नशर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को मरियम औरंगज़ेब की इमाम पर जावेद लतीफ़ ने हेड किया और PTV हुकाम ने इमरान खान की तकारीर को सियाक व सबाक से हटा कर चलाया। इमरान खान की तकरीर को गलत अंदाज में पेश किया गया जिससे हमारे मजहबी जज्बात को मजरूह हुए और साथ उनकी तरफ से कहा गया कि इन वाक़यात की वजह से जो चीज़ें हैं वो इंतहाई ख़राब हुई हैं
اور معاملات خراب ہوئے ہیں اور لوگوں میں انتشار پھیلا ہے، اس وجہ سے ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اور ان کو کل جو مقدمہ درج ہوا تھا وہ ایک امام مسجد ارشاد الرحمان تھے، گرین ٹاؤن لاہور کے ایک مسجد کے امام، انہوں نے مقدمہ درج کروایا تھا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ایکچوئل یہ سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی وی پر جو کمپین کی گئی ہے، اور جاوید لطیف، اب جب آپ اندازہ لگائیں ہمارے ملک میں کہ آپ کچھ بھی کر لیں اور آپ جب ایک دعویٰ کرتے ہیں اور آپ کی طرف سے یہ کہا جائے کہ مجھے چن لیا گیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، ہر مسلمان کا حق ہے، ہر مسلمان پر محبت یہ فرض ہے، عشق یہ فرض ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، لیکن جب اس کو کوئی اپنے مفادات کے لیے استعمال کرے، سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرے اور اپنے جو مخالفین ہیں ان کو گستاخ ثابت کرنے کی کوشش کرے یا مذہب دشمن ثابت کرنے کی کوشش کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وہ سب کچھ ہی جھوٹ ہے۔ آپ نے تو اپنا ایمان ہی بیچ دیا سیاست کے لیے، اور آپ سیاست کے نام پر لوگوں کے خلاف فتوے دے رہے ہیں۔ جس کو دین کی الف بے کا نہیں پتہ، جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ایک دن کسی دینی درسگاہ نہیں گیا، وہ بھی بیٹھ کے پریس کانفرنس کرے اور وہ بھی کفر کے اور فتوے بانٹے، تو اس سے بڑھ کے ہمارے ملک کی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ اور ایسے لوگ فضل الرحمان چلیں نام کا ہی صحیح، مولانا تو ہے نام کا ہی صحیح، یہ تو یہاں تو مولانا بھی نام کے نہیں ہیں اور یہ فتوے دینے لگ گئے۔ اب ان کے خلاف جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے، اس ایف آئی آر میں جو دفعات ہیں وہ بڑی اہم ہیں۔ ایک دفعہ 506 ہے، دفعہ 505 ہے، دفعہ 298 ہے جو مذہبی انتشار پھیلانا اور جو توہین مذہب کی ہے، اسی طرح دفعہ 153A ہے، دفعہ 511 ہے، دفعہ 7 ہے، دفعہ 9 ہے، اور جو دفعہ 11 ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کا، یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اور اس میں جو مقدمہ ہے اس میں مریم اورنگزیب ہیں، اسی طرح جو شاکرہ شاہد ہیں اور جاوید لطیف ہے، اور باقی جو لوگ ہیں یہ پی ٹی وی کے کچھ لوگ ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ اس مقدمہ کو درج کروایا گیا ہے۔ اور جبکہ عمران خان کی طرف سے بھی یہ بات کی گئی تھی، اور کل جب خیبر پختونخوا اسمبلی میں قرارداد منظور ہوئی جاوید لطیف کے خلاف اور مریم اورنگزیب کے خلاف، اور پنجاب کی اسمبلی میں قرارداد منظور ہوئی تو وہاں پر بھی گرفتاری کا کہا گیا تھا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کارروائی آگے کہاں بڑھتی ہے۔ دوسری طرف ایف آئی اے کے خلاف مختلف لوگوں نے درخواستیں دائر کی ہوئی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ ایف آئی اے نہ صرف اس وقت مختلف سوشل میڈیا کے لوگوں کو ہراساں کر رہا ہے، بلکہ مختلف صحافیوں کے خلاف بھی مقدمات بنائے۔ جمیل فاروقی کا مقدمہ بھی ایف آئی اے نے اپنے پاس اور اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، اور باقی بھی لوگوں کے خلاف مقدمات بنائے گئے تھے۔ اور ایف آئی اے کا جو سیکشن جو پی کا ایکٹ ہے، اس کا سیکشن 20، اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے۔ جب وہ قانونی ختم ہو گیا ہے اس کے بعد اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ عدالت میں سماعت ہوئی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے سیکرٹری اطلاعات پیش ہوئے، اور عدالت نے ان کو ہدایت کی کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آزادی اظہار رائے پر کوئی پابندی نہ ہو۔ عدالت سمجھنے سے قاصر ہے کہ صحافیوں کے لیے آپ نے جو امپورٹڈ حکومت ہے خوف کا ماحول کیوں بنایا ہوا ہے۔ عدالت نے چیف سیکرٹری سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ خوف کا یہ ماحول کیسے ختم ہوگا؟ حکومت کے آنے سے پہلے بھی یہ معاملات تھے اور اب تو معاملات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ اب تو ایک صحافی کے خلاف 50 مقدمات بن چکے ہیں۔ صحافیوں کا یہ خوف وفاقی حکومت نے دور کرنا ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ جتنی معلومات ہوں گی لوگ اتنے باشعور ہوں گے اور احتساب بہتر ہو سکے گا۔ مہذب دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ صحافیوں کی پکڑ دھکڑ کی جائے۔ کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو وہ الگ بات، لیکن صحافت پر ایسی کارروائیاں نہیں ہونی چاہیے۔ ایک صحافی کے خلاف پورے پاکستان میں 50 مقدمات بنا دیے جاتے ہیں۔ یہ ان کے حقوق سے زیادہ پورے ملک کے لوگوں کے حقوق کی بات ہے۔ عوام تک معلومات جانے دیں، ان کے حقوق کے ساتھ ریاست کیا کر رہی ہے۔ پکڑ دھکڑ اور تھانہ داری سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ آج کے زمانے میں زبان بندی نہیں کی جا سکتی، زبان کی تالے بندی نہیں کی جا سکتی، یہ کہنا تھا ترمین اللہ صاحب کا۔ ایف آئی اے حکام عدالت میں پیش ہوئے تو عدالت نے کہا کہ ایف آئی اے کیوں ہراساں کر رہا ہے، ایف آئی اے کیوں نہیں اپنے جو اپنی پالیسیز ہے اس پر نظر ثانی کرتا، ایف آئی اے کیوں نہیں
لوگوں کو کام کرنے دیتا؟ آزادی صحافت اور جو فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف سپیچ ہے اس کا کیوں گلا گھونٹا جا رہا ہے؟ اس پر ایف آئی اے حکام عدالت میں پیش ہوئے اور ایف آئی اے نے کہا کہ ہم اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب سے کہا کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیں اور ہم نظر ثانی رپورٹ بھی عدالت میں جمع کروا دیں گے کہ ہم نے کن معاملات میں کارروائی کرنی ہے اور کن معاملات میں کارروائی نہیں کرنی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کی نظر ثانی کی استدعا پر 2 ہفتوں کی ایف آئی اے کو مہلت دی ہے۔ دوران سماعت عدالت نے ایف آئی اے حکام سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ قانون کے مطابق فیصلہ کریں، ورنہ عدالت آپ کے خلاف وہ فیصلہ کرے گی کہ بطور ادارہ پھر آپ کے لیے کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ کا احترام کرتے ہیں، جب قانون میں ایک چیز نہیں ہے تو آپ کیسے کارروائی کر سکتے ہیں؟ جب قانون نے کہا ہے کہ ایف آئی اے صحافیوں کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتا، پھر آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ کس قانون کے تحت آپ کرتے ہیں؟ آپ نے صحافیوں کو بلیک میل کرنا اور ہراساں کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ آپ بااختیار ہیں، اس لیے قانون کے مطابق چلیں۔ اگر آپ قانون کے مطابق نہیں چلیں گے تو پھر عدالتوں کو آتا ہے آپ کو صحیح ٹریک پر چلانا، جو آپ اپنے ٹریک سے ہٹ چکے ہیں اور آپ وہ کارروائیاں کر رہے ہیں جس کی قانون نے آپ کو اجازت نہیں دی یا جس میں قانون نے آپ کو اختیار نہیں دیا۔ ایف آئی اے حکام نے کہا کہ ہم اس پر نظر ثانی کر لیتے ہیں، نظر ثانی کے لیے ہمیں وقت دیا جائے، اور عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے 2 ہفتوں کا ہم آپ کو ٹائم دیتے ہیں، 2 ہفتوں میں آپ اپنی جو پالیسی ہے نظر ثانی کر کے وہ عدالت میں پیش کریں، اور پھر اس کے بعد اگر آپ کسی صحافی کے خلاف اور جو آرٹیکل 19 ہے اس کی خلاف ورزی کریں گے اور فریڈم آف ایکسپریشن کے بنیاد پر اگر کسی کے خلاف آپ کارروائی کریں گے تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ پھر آپ کے خلاف ہم کارروائی کریں گے، پھر ایف آئی اے کے خلاف ہم کارروائی کریں گے، اور ہم ایسی کارروائی کریں گے پھر آپ کے لیے بطور ادارہ بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ آپ نے صحافیوں کے ساتھ جو طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہوا ہے، اور جو چیف سیکرٹری اور سیکرٹری اطلاعات تھے، عدالت نے کہا حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ حکومت کو کس چیز کا خوف ہے؟ حکومت کیوں آواز دبانا چاہتی ہے؟ حکومت کیوں لوگوں کے گلے گھونٹنا چاہتی ہے؟ حکومت اب ان معاملات میں لوگوں کے آوازیں نہیں دبا سکتی، اب وہ دور چلا گیا، اب آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، اب آپ کو سننا پڑے گا، اب آپ کو سن کے اس کے مطابق اپنے معاملات کو دیکھنا پڑے گا۔ اب زبان بندی سے یا زبان کی تالہ بندی سے معاملات حل ہونے والے نہیں ہیں۔ بہرحال عدالت نے 2 ہفتوں کا ٹائم دیا ہے اور کہا ہے کہ نہیں تو پھر جو حکومتی عہدیدار آئے ہوئے تھے ان کے خلاف بھی اور ایف آئی اے کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔